بلکہ ہمیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا خود چاہتا تھا کہ ہم سب بھی اور آدم بھی جان لے کہ خدا نے حوا کو نہ تو پاؤں کی، نہ پیٹھ کی اور نہ ہی سر کی یا کوئی اور ہڈی لے کر بنایا، بلکہ یہ ہڈی آدم کے پہلو سے لی گئی تھی۔ اور یہ بات خدا نے حضرت موسیٰ کے ذریعے ہم تک پہنچائی۔ آپ نے دیکھا کہ خدا نے صرف اس ہڈی کا انتخاب کیوں کیا جو آدم کے دل کے قریب تھی؟ کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ میاں بیوی ہمیشہ ایک دوسرے کے قریب رہیں۔ جسمانی قربت اور عمل تولید کو آگے بڑھانے کے لیے بھی یہ ضروری تھا۔ اس کے علاوہ روحانی اور جذباتی وابستگی اور قربت کے لیے بھی ان کا ایک دوسرے کے قریب رہنا بہت ضروری تھا۔ اس لیے دو دلوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانیں اور سمجھیں۔ بدقسمتی سے بہت سے جوڑے جذباتی طور پر ایک دوسرے سے ترک تعلق ہوتے ہیں۔ نفرت اور غصہ ان کے دلوں میں گھر کر لیتا ہے۔ خود غرضی اور سرد مہری میاں بیوی کے آپس کے رابطوں اور تعلقات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اس بات پر فخر محسوس کرتے ہوں کہ یہ کوئی باقاعدہ قانونی طلاق تو نہیں ہوئی، لیکن خدا اس پر خوش نہیں ہوتا۔ ویسے اس قسم کے گھر خدا کی تعظیم نہیں کرتے اور نہ ہی اس کی برتری اور بزرگی کا اعتراف کرتے ہیں۔ آپ اپنی شریک حیات کے کتنا قریب ہیں اور یہ قربت دلی طور پر کس حد تک ہے؟ اس سوال کا جواب دینا بالکل آسان ہے۔ آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے کہ آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ آپ نے اپنی بیوی سے اور بیوی نے شوہر سے کتنے راز چھپا رکھے ہیں۔ اس مرحلے پر آ کر بڑی تیزی سے آپ یہ جان لیں گے کہ آپ کے اور آپ کی بیوی کے درمیان کتنا فاصلہ حائل ہے۔ عموماً رازوں کی بنیاد بد اعتمادی، بے اعتباری اور اس کے علاوہ ناپسندیدگی پر ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی خود غرض اور لالچی انسان بھی ایسا کرتا ہے۔ یہ چیزیں کسی بھی گھر کو تباہ کر دیتی ہیں۔ راز کا سیدھا سادہ مطلب یا معنی کسی بھی قسم کی معلومات کو کسی دوسرے شخص سے چھپانا ہے۔ لیکن جب آپ کسی ایسی ہستی سے کچھ چھپاتے ہیں جس سے آپ کے گہرے تعلقات ہوں یا جس سے آپ محبت کرتے ہوں، لیکن ایسا فرد اس بات کو فوراً محسوس کر لیتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنے شریک حیات سے راز چھپا کر اس مشہور زمانہ ضرب المثال کی نفی کر رہے ہوتے ہیں جس کے مطابق 1 اور 2 11 ہوتے ہیں۔ جب اعتماد اٹھ جاتا ہے تو رفاقت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ رفاقت اور سنگت کے جذبے کے بغیر اکٹھے کام کرنے اور کھیلنے کی صلاحیت نہیں رہتی اور محبت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ ایک دوسرے سے راز چھپانا باہمی قربت کا دشمن ہے۔ کوئی بھی فرد اگر یہ محسوس کرے کہ اس کا شریک حیات اس سے اپنی ذات کا کوئی حصہ چھپائے ہوئے ہے تو وہ خود کو جذباتی، روحانی، حتیٰ کہ جسمانی طور پر بھی قبول شدہ تسلیم نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ خدا کی طرف سے تحریر کرتے ہیں، شروع میں جب آدم اور حوا صرف 2 تھے اور گناہ اس وقت تک بنی نوع انسان کے دل میں نہ پہنچا تھا، آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ پیدائش باب 2 آیت نمبر 25۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے آدم اور اس کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ ایک دوسرے کے لیے کھلی کتاب کی مانند ہوں، بالکل اس طرح جیسے ان کی ہر ایک چیز ایک دوسرے پر آیا تھی۔ ان کے بدن ایک دوسرے سے چھپے ہوئے نہ تھے، نہ ہی ان کے جذباتی اور روحانی پہلو ایک دوسرے سے یا خدا سے چھپے ہوئے تھے۔ لیکن جب دنیا میں گناہ پہنچا تو اس کے بعد اچانک ہی ان کو اپنے آپ کو ڈھانپنے کا خیال آیا، اور اس طرح آدمی اور عورت کو ایک دوسرے سے خود کو اپنی چیزوں کو چھپانے کا خیال آیا، اور اسرار و رموز کا کھیل شروع ہوا۔ مگر خدا سے کون چھپ سکتا ہے؟ اور کوئی شخص جس کے ساتھ وہ رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اس سے خود کو یا اپنے احساسات اور جذبات کو کس طرح چھپا سکتا ہے؟ اس طرح کی بات سوچنا کہ میں بہت کچھ پوشیدہ رکھوں گا کس قدر احمقانہ خیال ہے۔ بھلا اس فرد سے جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے، سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ آپ کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جسمانی ملاپ میں اطمینان
اور تسکین کا انحصار بھی جذباتی اور روحانی قربت پر ہے۔ شریک حیات کے ساتھ ایک کمرے میں یا ایک گھر میں رہنا ہی کافی نہیں، بلکہ آپس میں ذہنی ہم آہنگی بھی ہونا چاہیے۔ جتنا آپ اکٹھے رہنا پسند کریں گے اتنا ہی آپ خوش و خرم رہیں گے۔ اکٹھے رہنے کا مطلب ہے کہ آپ روزمرہ کی مسرتوں پر بات کریں گے، ہلکے پھلکے لطیفوں سے لطف اندوز ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی اور حوصلہ شکنی میں بھی برابر کے شریک ہوں۔ اگر آپ کے ازدواجی تعلقات میں زندگی کے جزیات و تفصیلات کی کوئی اہمیت نہیں، تو پھر محبت کی زندگی میں جزیات اور تفصیلات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب لوگ اکٹھے رہنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں تو پھر ایک پائیدار محبت پھلتی پھولتی ہے۔ لیکن شادی میں اس قسم کے جذبے کے فقدان سے خود غرضی اور لالچ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ جب لالچ اور طمع زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر شریک حیات ایک دوسرے کے لیے جاذبیت کھو بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے کشش بھی کھو دیتے ہیں۔ اس لیے جب ایک شادی شدہ جوڑا ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کی عزت کرنے کی خواہش رکھتا ہے، تبھی ایک دوستی پروان چڑھتی ہے۔ تب اس محفوظ اور والہانہ ماحول میں جسمانی ملاپ کی حساسیت اس سطح تک پہنچ جاتی ہے کہ روایتی اور دنیاوی خواہشات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جو گھر محبت و احترام کی دولت سے مالا مال ہوگا، اس گھر میں عام قسم کی دواؤں کا استعمال بھی کم ہی ہوگا۔ اعتماد و احترام خدا کے راستے اور طریقے ہیں جو اس نے انسانوں کو بتائے ہیں تاکہ اس طرح وہ ایک پائیدار گھر بنا سکیں۔ خوف خدا رکھنے والا شوہر۔ اگر شوہر خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے، خدا کے مقدس کلام میں موجود رہنمائی پر چلتے، تو ہم کس قسم کے شوہر ہوتے؟ مختصراً ہم ایسے مرد ہوتے جو خدا کی عبادت کرتے، نہایت ایماندار، بہت محنتی اور نیک نیتی سے کام کرنے والے، جن کا برتاؤ انتہائی شفقت آمیز اور مہربانہ ہوتا ہے۔ چونکہ ہم خدا کے عبادت گزار ہیں، اور خدا کی عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کو بزرگ و برتر مانتے ہوئے خدا کی عظمت کے گن گاتے ہیں اور اس کی شان و شوکت کو مانتے اور اس کو انتہائی قابل عزت و احترام اور عبادت کے لائق تسلیم کرتے ہیں۔ تمام عزت اور توقیر و توصیف خدا کے حضور پیش کرتے ہیں۔ ہمیں ذاتی طور پر کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس خدا کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیوی سے محبت کرنا ہے۔ ایماندار ہونے کی حیثیت سے ہمیں چاہیے کہ ہم نہ تو کچھ چھپائیں اور نہ ہی کچھ پوشیدہ رکھیں۔ ایک محنت کرنے والے کے طور پر ہمیں اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ جو ذمہ داری ہم کو سونپ دی گئی، ہمیں اس کو ہر حال میں نبھانا ہے۔ کنبے کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ مشفقانہ برتاؤ کے حامل ہونے کی حیثیت میں ہمیں دوسروں کو آگے کرنا ہوگا۔ ہمیں غصہ کرنے میں سست رفتار، لیکن دوسروں کی سننے اور مان لینے میں تیز تر ہونا ہے۔ حقیقی شفقت صرف اس دل میں پائی جاتی ہے جو دوسروں سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ سختی اور بے رخی اس دل میں پائی جاتی ہے جس نے محبت کرنا نہ سیکھا ہو یا اس کو محبت کیے جانے کا شعور نہ ہو۔ وہ محبت کرنے اور چاہے جانے کے جذبے سے ناآشنا ہوتا ہے۔ خوف خدا رکھنے والی بیوی۔ خوف خدا رکھنے والی بیوی اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے۔ اس کا ظاہر اور باطن دلکش ہوتا ہے اور وہ نیک روح کی حامل ہوتی ہے۔ خوف خدا سے مراد یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہوگی اور اپنے شوہر کی وفادار ہوگی۔ اطاعت گزاری اس امر کی دلیل ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے اور اس بات کی تمنائی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ہمیشہ خوش رکھے۔ مطمئن روح اس کی زباں کو شیریں بناتی ہے اور اس کی زباں سے ہمیشہ میٹھے اور خوشکن ملائم الفاظ جاری رہتے ہیں۔ اس کے ہاتھوں میں شفا ہوتی ہے، حلیمی اور نرمی ہمیشہ مسیحائی عطا کرتی ہے۔